بیٹی کو اس کی جرت کیسے ہے؟ ڈیڑھ بیٹی یہیں پر نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم یہ اپنی بیٹی کا رخ آخرت کی طرف پھیرے. بیٹی خیر ہے، شوہر کا تو اتنا حق ہے، یہ تو کچھ نہیں کیا. اور لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب شوہر تھکا ہارا، مشکلات پریشانیاں، باہر 100 بندوں کے ساتھ بیماری کر کے گھر پہ آتا ہے، وہ بیچارہ ایک بات کر لیتا ہے، یہاں سے 100 باتیں آگے سے ریپلے آتی ہیں. یا تو پھر وہ باہر کے معاملات سنبھالے یا گھر کے. جیسے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا، آج آپ کی ماں نے یوں کہا، آپ کی بہن نے یوں کہا، آپ کے بھائی نے یوں کہا، آج یہ ہو گیا. یہ عورت کا کام نہیں ہے. عورت کون ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. قرآن پاک نے فرمایا شوہر باہر تھکا ہارا ہوا آتا ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں کماتے ہوئے 100 چیزیں برداشت کر کے گھر میں آئے تو گھر میں اس کی عورت ایسی ہو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. ایک صحابیہ وہ بھی تھی، اس کے بھی باپ نے تو بھی اپنے بچی کی تربیت کی تھی. ایک صحابی کافی عرصے کے سفر سے واپس آتا ہے، میں آخری باتیں کرتا ہوں. سفر سے واپس آتا ہے، کافی وقت گزرنے کے بعد گھر پہ واپس آتا ہے تھکا ہارا ہوا. تو اس کے گھر میں آنے سے پہلے ہی کچھ وقت پہلے صحابہ کا یہ ہوا کرتا تھا، وہ باہر ہی کسی جگہ پہ روکتے تھے. کافی وقت 6 مہینے 7 مہینے 4 مہینے سفر ہوا کرتے تھے، پیدل ہوتے تھے. تو وہ سفر سے واپس آتے تھے تو باہر کسی مسجد میں یا کسی حجرے میں روکتے تھے، گھر پہ پیغام بھیجتے تھے کہ گھر پہ جا کر بتاؤ کہ آپ کا شوہر آ چکا ہے. تو گھر پہ پیغام دیا جاتا تھا تاکہ یہ عورت اپنے آپ کو سنبھال لے، سجا لے. کیونکہ جب تک عورت کا خاوند گھر پہ نہیں ہوتا وہ بگڑی رہتی ہے، سمجھو اپنی دیکھ بھال اس طرح نہیں کرتی. لیکن آج الٹ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باتیں بہت سی آ رہی ہیں ذہن میں، وقت مختصر ہے. آج باہر جا رہی ہوگی عورت، سرخی لگائی ہے، اپنی پلکیں بنائی ہوئی ہیں، آج آئیبرو پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، یہ چیزیں سجا کر باہر گلیوں میں، بازاروں میں، فنکشنوں میں زینت بننے جائے گی. شوہر بیچارہ صبح سے رات تک اس کی وجہ سے بگڑا ہوا، بگڑی حالت میں تھکا ہارا ہوا گھر پہ آتا ہے تو یہ اس کے لیے سجتی نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو بناتی نہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. پھر کہتے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا. وہ باہر گلدستے دیکھ کر آتا ہے، گھر پہ کانٹے دیکھتے ہیں، اس سے کیا محبت ہوگی. ہم بھی باہر جاتی ہیں، ہماری اسی طرح حالت ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو یہ عورت کو برل کوئی اور موضوع کہیں اور چلا جائے گا. بعد میں کر رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح پرورش کی جائے. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ گرتی تھی پھر اٹھتی تھی. کھانے کے لیے جب کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، غلام کا مطالبہ کیا، آخرت کی طرف رخ. پھر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں بتا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا مطالبہ نہیں کیا، کھانے پینے کا مطالبہ نہیں کیا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی پرورش کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے صرف اپنی بچی کو میٹرک کرا دینا. اور ابھی میں بتا بھی رہا تھا ایک اسکول میں جانا ہوتا ہے، نام نہیں لیتا اس اسکول کا، میں عبرت کے لیے جاتا ہوں وہاں پر. صحیح بات بتاؤں، 600 بچہ اس وقت ایک اسکول میں جہاں گیا، نام بھی نہیں لیتا اس لیے کہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ہاں کسی کو زیادہ اشکال ہو اپنے ساتھ میں لے کر جا سکتا ہوں، کسی بھی پیپر میں میرے ساتھ جا سکتا ہے. 600 بچہ اس وقت اس اسکول میں ان کا بورڈ پڑا ہے، 600 بچہ امتحان دے رہا ہے 9 میٹرک کے، اور 600 کے 600 ایک بھی ایسا نہیں ہے جو عقل سے وہ اپنا پرچہ حل کر رہا ہو. ساروں کے پاس موبائل رکھے ہوئے اور لکھ رہے ہیں. میں تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، میں اس جہالت کے مخالف ہوں. اگر پڑھنا ہے تو صحیح پڑھو، باپ کا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ باپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں.
پھر کل کو میں نے ان بچوں سے کہا 2-3 کلاسوں میں جا کر، میں نے بولا بیٹا سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کل کو آپ ہی ڈگریاں لے کر اداروں کے باہر کھڑے ہوں گے، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، حق نہیں مل رہا، یہ دیکھو میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، گریجویٹ ہوں، اس ڈگری پر آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ سیٹ لو۔ تو خود سوچئے کہ ہم اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ مدرسے میں بھیجو، رب کعبہ کی قسم میں نے صرف اولا میں اسکول کا عادی تھا، اسکول سے جب گیا میں اولا کہتے ہیں عالم بننے کا پہلے سال میں نے صرف ایک بچے سے، بیٹھے ہوئے بچے سے امتحان ہال میں نے پین مانگا تھا، میں نے پین مانگا سلو جیسے، استاد نے وہاں سے آواز دی اور کھڑا کر دیا، سارے ہال میں ایسی عزت ہوئی، اس کے بعد میں نے نہ پین کسی کو دیا نہ پین لیا ہے، پورے 8 سال نقل نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر ماشاءاللہ ایک بچہ مجھے گلہ کر رہا، سر 500 لے رہے ہیں، مجال ہے آپ سے کوئی 1 روپیہ بھی لے کے بتائے، جب میں غلط ہوں تو پولیس والا تو مجھ سے لے گا، میرے پاس لائسنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پولیس والا تو مجھے پکڑے گا، میرے پاس ساری چیزیں پوری ہیں، مجھے پولیس والا پکڑ ہی نہیں سکتا، اگر پکڑ بھی لیا کچھ لے نہیں سکتا۔ آج آپ بھی گلے نہ کریں کہ ہمارے بچوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، بورڈ کی اتنی فیسیں لی جا رہی ہیں، خود وہ غلط ہے، پورے سال کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، مدرسے بھیجے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کے بچوں سے 1 روپیہ فیس نہیں لیں گے، آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہمارے اساتذہ سمجھتے تھے، قسم سے، میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا، ہم بیمار ہوتے ہمارے گھر کو پتہ بھی نہیں ہے، وہاں اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے، آدھی رات کو 2 3 بجے، رب کعبہ کی قسم ہمارے اساتذہ ہمیں گھماتے تھے اسپتالوں میں، اپنا بچہ بیمار ہے یا نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی فکر، اور کبھی بھی ہم سے 1 روپیہ بھی نہ نقل کے لیے نہ عقل کے لیے لیا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپنے بچوں کا رخ، اپنی بچیوں کا رخ قرآن اور حدیث کی طرف پھیرو۔ مجھے اس دور میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں نظر آ رہا، کوئی علاج نہیں نظر آ رہا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور بالخصوص فلسطین، غزہ، ان مسلمانوں کی مجاہدین کی اللہ مدد اور نصرت کرے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چند قرآن اور حدیث پڑھنے والے طلباء نے مجھے بھی اس بارے میں ایکٹیو کر دیا، انہوں نے خود لا کر مجھے چندہ دیا، کہا کہ استاد جی ہم کوئی ایسی اپنی جماعت بناتے ہیں جو ہم یہ فلسطین، غزہ مسلمانوں کی مدد کر سکے، چاہے بائیکاٹ کے لیے پوسٹر بنائے یا تو ان کے لیے مسجدوں میں جا کر بات کرے، کسی بھی اعتبار سے ہم خود کیوں، انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے، قرآن اور حدیث انسان بنانے کی مشین ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ باتیں بہت کرنے کو ہیں لیکن وقت باقی نہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، اللہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی صحیح معنوں میں اور ہماری تربیت کر لے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور ہمیں بھی اپنی بچے اور بچیوں کا رخ قرآن اور حدیث اور مدارس کی طرف پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔